علاء الدین خلجی، تاریخ بر صغیر کا ایک اہم چیپٹر. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آفتاب صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو کیسا لگا ہمارے سیٹ پہ پہلی دفعہ آ کے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آفتاب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک خاتون ہے ندی بیگم صاحب ہے. خاتون ایک سائلہ ہیں، ایک مدعیہ ہیں، جن کے حوالے سے ایک فیصلہ موصوف نے ایسا کیا کہ بر صغیر میں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک تاریخ رقم کر ڈالی. واہ. 3 لوگ ہیں جن کی چھاپ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انتہائی گہری ہے. وہ کون سے؟ نمبر 1 آبویسلی موصوف. یہ میں اپنی پرائرٹی نہیں، کرونالوجیکلی بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ 14ویں صدی کا کیریکٹر ہے. ان کے بعد آیا شیر شاہ سوری جو 16ویں صدی کا کیریکٹر، اینڈ آف کورس جلال الدین اکبر، وہ بھی 16ویں صدی کا کیریکٹر. ایڈمنسٹریشن میں یہ لوگ بہت تگڑے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اکبر کے زیر انصرام جتنا علاقہ تھا اس سے کہیں زیادہ اورنگزیب کے انڈر تھا، لیکن اورنگزیب کی گرفت اتنی شدید نہیں تھی جتنی اکبر کی. حالات نے اس کا ساتھ دیا، معاملات ایسے رہے، لیکن اس کا اقتدار اس قدر طویل نہیں تھا جتنا اکبر کا. وہ تو باقاعدہ نصف صدی تھی. سر علاء الدین خلجی کی اچیومنٹس کیا کیا ہیں؟ اچیومنٹس میں یہ ہے کہ ایک تو ایڈمنسٹریشن بڑی زبردست تھی جی. اس نے بیوروکریسی کے اندر بڑی باکمال ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں. اس نے اس دور میں کہا تھا کہ آپ انٹر میرجز مت کیا کریں. یہاں پر تو بڑا عام ہے نا کہ ایک سیکرٹری یہاں پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی دوسرے سیکرٹری کے بیٹے سے ہو یا کسی افسر سے ہو، ینگ آفیسر سے، تاکہ یہ تعلق محض پروفیشنل ہی نہ رہے، وہ سوشل فیبرک میں بھی اتنے جکڑے جائیں. تبھی تو عمران خان ایک دفعہ کہتا تھا میں تو حیران ہوتا ہوں کسی کے خلاف میں بات لے کر اٹھتا ہوں تو وہ اس کا داماد نکلتا ہے، اس کا بہنوئی نکلتا ہے، کسی کا فلاں رشتہ، اتنی رشتہ داریاں. ویسے اس نے یہ بات جن کے بارے میں کی تھی خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے آج وہ اس کے سیاسی حلیف ہیں. سر وہ کس کے بارے میں؟ اس نے چودھریز کے بارے میں کی تھی. سر ان سے متعلق اور اہم باتیں کیا تھیں؟ علاء الدین سے متعلق ویسے تو بے شمار ہے. یہ اپنے چچا اور اپنے سسر، اس کا چچا ہی اس کا سسر تھا جی، اسے قتل کیا اس نے. واہ. یعنی فلم میں صحیح دکھایا گیا. فلم میں نے نہیں دیکھی لیکن اس میں اگر یہ دکھایا گیا تو بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس اس کی وجوہات ہیں، میں نے ایسے ہی نہیں مارا. میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑتا کیونکہ اس قلیل وقت میں ہم نے اور بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. لیکن ان صاحب کے ساتھ بھی کچھ عارضہ لاحق تھا، انہیں بھی کوئی پرابلم تھا. جلال الدین خلجی کی بات ہو رہی ہے جو ان کا چچا تھا. پھر اس نے ایک اور کمال کیا، وہ کیا؟ جو میں تنزن کہہ رہا ہوں، جو موجودہ حکومت نے میڈیا کی تنابیں کھینچی ہیں نا، میڈیا کے اوپر جو ایکسپینڈیچر ہو رہا تھا، یہ کہہ کر کہ میڈیا نے کیا بدماشی شروع کی ہوئی ہے، غریب خزانہ اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، فارغ کیا جائے. مور اور لیس ایسا ہی ایک سٹیپ اس نے بھی لیا تھا. اس نے شاعروں، ادیبوں، لکھاریوں، پترکاروں، اس وقت کے دانشوروں کا جو وظیفہ تھا، جو انہیں سرکاری طور پہ ملا کرتا تھا، جی، وہ ختم کر دیا. وہ ایک طرح کی پینشن ہوتی ہے جو ان لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے لاشعوری طور پہ اتنا کچھ کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹیاں نہیں کر پاتی. اس سے نقصان ہوتا ہے. وہ کیا سر؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں سیاسی شخصیات سے، کاروباری شخصیات سے، کہ آپ ہمارے وظائف لگائیں. ہم نے تو ریسرچ کرنا لائبریری میں بیٹھ کے، ہم نے تو کریٹو کام کرنا ہے، ہم کہاں مزدوریاں کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ رل جاتے ہیں لوگ. ان کی ہمیشہ سرپرستی کرنی چاہیے، اور اس کی تلقین ان لوگوں کے جد امجد امیر تیمور نے کر رکھی ہے. سر اس کا دور اقتدار کتنا تھا؟ تقریباً 20 سال. سر اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، کان لایا بس. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. تمہاری طرف آ رہا ہوں میں بچوں. کٹاؤ نا، میں لگتا میں ابے کا دم کراؤن آیا تھے. خاموش رہو، چپ کرو. سر یہ کون ہے؟ میں پرائس کنٹرولر. یہ ان کے لگائے ہوئے جو بڑے خاص عمال تھے جی جی ان میں سے ایک تھا. اس کا کام تھا جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں،
جو ملاوٹ کرتے ہیں, جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اوور پروفیٹرنگ کرتے ہیں, جی اس سے متعلق ایک محکمہ تھا جس کے موصوف ہیڈ تھے. اور اس کیس میں چونکہ بادشاہ نے خود پوزیشن لے لی کہ میں نے آخری وارننگ دی تھی, اگر کسی نے ناپ تول میں کمی بیشی کی تو میں پھر سخت سزا دوں گا, کیونکہ مدعی میں خود بن جاؤں گا. اس شخص نے اس خاتون کو زیورات دیے اور ان میں چند ماشے کی غلطی نکل آئی. چند ماشے پاجی کی ہوں ہاتھ دی میل. گستاخ بے ایمانی ہوتی ہے. بادشاہ سلامت, آپ زحمت مت کریں, میں یہاں بیٹھا ہوں. اوے, اوقات میں رہو اپنے. اچھا, آپ کی آواز گیلانی صاحب کی طرح کیسے ہے؟ میں بھی سینٹرل ایشیا سے آیا ہوں. سر طے کیا ہوا پھر؟ طے یہ ہوا تھا کہ جس نے جتنا ڈفرنس کریٹ کیا اس کے جسم سے اتار کے پورا کیا جائے گا. 4 ماشے دا میرا کن ہویا, لانتیاں وہی لا لیا. میں ایک تو ہور چیزاں پرپوز کیتیاں سن, انہوں دا وزن تھوڑا سی. اے میں چیچی پیش کیتی ہے, بالکل ایڈی کو کہنے رہن دے نہیں. چنانچہ یہ روتی شور مچاتی بادشاہ کے پاس گئی. بادشاہ نے اسے آخری موقع دیا تھا کہ میرے سامنے اقرار جرم کر لو, اگر کیا ہے میں درگزر کر لوں گا. لیکن اس وقت بہت سمارٹ بنا, بہت چالاک بنا. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو جرم ثابت ہو گیا. پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ مجھے معاف کر دیں, آئندہ نہیں کرتا. بادشاہ سیڈ ناؤ اٹ از ٹو لیٹ. پھر بازار کے اندر پبلکلی اس کا کان اتارا گیا اور 14 سال اس کا اقتدار اس کے بعد رہا ہے. 14 سال کبھی اس طرح کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علاؤ الدین خلجی کا انداز اپنانا پڑے گا. گو کہ آج کے دور میں اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے, اس کا 10% ہی کر لو یار. پاکستان میں تو بے پناہ ملاوٹ ہوتی ہے, پروفیٹرنگ ہوتی ہے, اوور پرائسنگ ہوتی ہے, ناپ تول میں بے پناہ فرق ڈالا جاتا ہے. مارکیٹ کنڈیشنز جتنی بری ہمارے ہاں ہیں شاید کسی ایک آدھ افریقن کنٹری میں ہو سکتی ہیں, اور کہیں نہیں. سارے خلجی کوئی بہادر لوگ ہوں نے. تمہارا کیا خیال ہے؟ سر ان کا سب سے بڑا اس کے اندر کنٹریبیوشن تو یہی ہے کہ انہوں نے منگولز کو روکا تھا یہاں آنے سے. اتنی بڑی کنٹریبیوشن یہ ان کی, وہ تو بھول جاتی ہے نا, لوگ نہیں یاد رکھتے. جی ورنہ اس وقت یہ ناممکن تھا, یہ بالکل ایسے ہی ناممکن تھا جیسے ہلاکو خان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک انتظام کر کے برقے کے ذریعے, ہم آنے والے دنوں میں برقے خان کو بھی لائیں گے کسی دن انشاءاللہ, میرا تو موسٹ فیوریٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہے. اسی طرح اتنی ہی بڑی آندھی تھی تاتاریوں کی. منگولز نے جب ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا تو انہوں نے باہر آ کے پڑاؤ کر دیا, یہ کلا بند ہو گئے. ان کا ایک جرنیل تھا ظفر خان, بہت دلیر. ظفر خان نے باہر نکل کر للکارا تھا منگولوں کو, ان کے حوصلے پست ہو گئے, اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ جو ہے ہیڈ آن ان کے ساتھ ہوا. منگولز ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ اس قدر جو, کیونکہ they were fighting for their life. منگولز تو پھر چھوڑتے ہی نہیں تھے نا. وہ غلیظ بھی بہت ہوتے سن. میں تے حیران ہاں بورا کیوں نہیں مرے. چپ چپ, ایویں چپ چپ دے میرا کن, اور کن کٹا. او تو چپ کر, آپ کچھ کہہ رہا تھا. میں تو حضور صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ تاتاریوں کو اس طرح روکا گیا, ان کو تہس نہس کر دیا گیا, ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں تھی. بہت برا سلوک ان کے ساتھ, اور یہ سارا کچھ راوی کے کنارے ہوا ہے. اچھا جی, یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, جو ہمارا علاقہ ہے, اوکاڑا, پاک پتن, لاہور, یہ راوی کے کنارے ساری بڑی بڑی یلغاریں ہوتی رہی ہیں, اور آگے تک خانیوال تک یہ سلسلہ جاری رہا, ملتان تک جاری رہا. اس کا مطلب بہت بہادر تھے. بہت بہادر, اس میں کوئی شک نہیں. خلجیز کمپیریٹیولی بہت تگڑے, بہت بہادر تھے. اور یہ ایک واقعہ ہے غوری کا. غوری آلموسٹ لاسٹ ہز لائف آن دا بیٹل فیلڈ. جب وہ شدید زخمی حالت میں گر گیا, پیچھے لڑک گیا, اور شاید چند ساعتوں کا فرق تھا, وہ گر جاتا نا اگر تو پھر روند دیا جاتا, اسٹیمپیڈ اسے روند دیتی اور مر جاتا وہ. تو ایک غلام تھا اس کا خلجی, جس نے اس کو سہارا دیا, جس نے اپنے گھوڑے سے جمپ کر کے اس کے گھوڑے پر آیا اور اس کو اپنے ساتھ سنبھالا دے کر
اس کو میدان جنگ سے لے لے گیا. یہ ہیں ایسی ایپیسوڈز جو ہماری تاریخ میں یاد نہیں, انہیں یاد رہتی ہے پدماوتی. سر میں یہی پوچھنے والی تھی کہ یہ جو کہانی ہے کس قدر سچائی پر مبنی ہے. ridiculously wrong, false story. جی فیبریکیٹڈ, ٹوٹل فیبریکیشن. سنجلیلا بنسالی کے پاس اور شاید کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا. یہ اتنا برا تھا نہیں جتنا پینٹ کیا گیا. اس کے اندر بہت اچھائیاں تھیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو انہیں اچھے بادشاہوں میں شمار کیا جائے. انتہائی کامیاب اور بر صغیر کے انتہائی محسن حکمرانوں میں یہ جو سسٹم ہے اینٹی نیپوٹزم لا کہ اگر تم نے اپنے عزیز رشتہ دار کو نوکری دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے ایڈمنسٹریٹو لاز وضع کیے, جی اس نے مارکیٹ پالیسی اثر نو ترتیب دی. اور یہ جو واقعہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پھر اس نے نجات دلائی ایک بہت بڑی یلغار, ایک بہت بڑی یورش تاتاریوں کی, which was next to برکے خان only. اتنی بڑی اچیومنٹ تھی. پھر چتوڑ فتح کیا اس نے, مالوا فتح کیا, رنتھمبور فتح کیا سنگل ہینڈڈلی اس بندے نے. اور یہ چھوٹے موٹے قلعے نہیں تھے, یہ تو ہوش ربا علاقے تھے. یہ بھی مغل تھے نا, یہ ٹرکمان تھے, سینٹرل ایشینز. پھر اس کا ایک بہت بڑا رفیق کار ملک کافور, بہت بہادر, انتہائی زیرک, اس نے بھی بڑی فتوحات کی تھی اور وہ خواجہ سرا تھا. جی یعنی تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے. یہ اس لانتی دی فرمائش بھی یہ کان لا دیو. اس کا مشورہ تھا. ہاں جی, انہیں اتنے کھلو کے میں نے کاٹ توڑ لا اتریا. نہیں اس طرح کا نہیں تھا, وہ تلوار ہاتھ میں رکھتا تھا ہمیشہ. اور اس نے پتا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا بیچارے کا نقصان ہو جائے گا اگر آپ ہاتھ پیر کاٹیں گے, اس کی بیکار چیز کان ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس پہ اثر نہیں ہوا. سر میں ہوں جاواں پھر چپ کر کے بیٹھو یہاں پہ. کی ہویا؟ وہ سونا واپس کرو نا, تم نے فراڈ کیا. کہا واپس کراں, کان نہیں دیتا میرا کان لے لے انہاں دے کول دے. انہیں شاپر چ پایا تانوں پتہ. اب یہ گردن اتروانے والی بات کر رہا ہے, تم مجھے مجبور کر رہے ہو. صحیح دیکھو مائندہ بہو منتاں کیتان کہ میرا سونا واپس کر دے. میرا گھر والا کتنے باہر ہو گیا ودے جر لیا سی میں نہ لڑسی, لیکن ای میں کچھ نہ میرا چیزاں واپس نہیں دیتیاں. اچھا آپ کیسے پہنچ گئیں بادشاہ تک؟ اتنی آسانی سے رسائی ہو جاتی؟ ملکہ دی رشتہ دار ساری جانن والی ہے. اچھا میں انہیں کو اپنا دکھ بیان کیتے. تو پھر سفارش تو آ گئی نا. میں اسے سفارش نہیں سمجھتا, مجھے اطلاع ہوئی تو میں نے اسے سزا دلوا دی. اور کیس کس نے تیار کیا؟ یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر نے. اچھا جی, اور کیا کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کان کو نہیں وڑدا بس. او میرے تانوں پتہ ہے ایران چ شیواں بھی کردا سی. تسی یقین کرو رحمان ملک دا فرسٹ کزن جے. بادشاہ سلامت. ہیلو. دوسرا کان بھی اجازت ہو تو. اور نہ یار میں سننا کتوں پھر کی پاگل ہے گئے تسی. یہ یہاں پہ اچھا جی, جاسوسی کا نظام بڑا زبردست تھا. پہنے بھی جاسوس ہی سن. وہی نا, مارکیٹ میں ساری اس کو یہ ایسپیناش کی ایک عجیب قسم تھی. یہ منگتا بن کے آتا سی میرے کو. ایک دن آیا منگن والا بن کے کہنا میں مشہد جانا, میرے کو کرایا ہے نہیں. میں انہوں کیا بھی میں تینوں نیڑے تیڑے تے بھیج سکنا, یہ مشہد تینوں بھیجا میرے پیو دیاں بیگ نہ چل دی. دسو سوچنے والی گل بھی, وہ کو موٹر سائیکل ہونی, ہو بادشاہ نہ ہو گیا دودھی ہو گیا. سر ان کے خاندان کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے. میرے بارے پوچھو جنا نقصان ہویا, پھر بادشاہ کے بارے میں پوچھی جا رہے ہو. اور چپ کر, بد دیانتی کیتی ہے تو. اوے میں اس بہن جی دا سونا تو چوری کیتا ہے, تو سچ بولیا ہوندا اج تیرا کان نہ لیندا. غصے جے دے منہوں گال نکل نہیں, اس نے کہا بہن جی. ہاں جی, لیکن رگیلا صاحب آپ یہ بھی نہ کہا کریں, یہ بہن ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی سرزد ہو سکے. یار ہنسو نہ پلیز, ایک بزرگ سوتا تو اڑ جو. آپ کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے, آپ چور ہیں. بہت زیادتی ہوئی ہے میرا سرکار. ڈاکٹر صاحبہ جی ماشاءاللہ. اچھا مٹھی املی دے ہوتے نا ایڈمنسٹریٹر کی فوٹو لگی ہوتی. صحیح میرے کو سائیں آکھا. جی ہاں, واہ واہ, بادشاہ سلامت بھی بیٹھے نال. چلو شروع کرو. تسے کو پہلے سوال اگر نہیں سوال داتے والی کوئی تھائیں بیٹھے بیٹھے سزا دے. وہ ایک ہی کہندی ہے سزا تو دے دی ہوئی ہے نا یار. بات سنو,
वो सोना दे दो। 6.5 ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਨ ਸੀ, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ, ਬਕਵਾਸ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਕੱਢ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ? 3 ਮਾਸ਼ਾ 3 माशे एक रत्ती। ਕੱਢ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਓ। इसे जिंदान में डाल दिया जाए। कितनी देर के लिए? जितनी देर मर्जी डाल दो, मैंने कोई फिक्र नहीं। चलें, एक काम करें कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है जी, ये इसको डेली 100 लतीफे सुनाया करेगा। ये बात शुरुआत यहीं से हो जानी जी जी, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੇ बादशाह सलामत साढ़े भी कान ला दो। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये अपना ये बताओ, ये अपना ये 3 दिन के ये बाद क्या होगा? अगों भी फुटना 3 दिन तो बाद की होएगा? तुम बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो। अच्छा, डेली आप इसको 500 लतीफे सुनाया करेंगे। बहुत अच्छा। अल्लाह खुश रखे आपको। लो जी, जिवें ने मौला किया ना, ये टाड़ी जे। 3 दिन के बाद क्या होगा शागिर्द? और हंसे मत, लतीफा पूरा करे ना। इतना हंसी वाला लतीफा है कि मैं जी जी, मुझे पता है आपके हंसी वाले उससे लतीफे। सुनाया नहीं जा रहा। अच्छा, सुनाए सुनाए, ये हंसी के लिए नहीं कह रहे, उसे रुलाने के लिए सुना रहे हैं। सुनाए सुनाए, मुकम्मल करो जल्दी। शागिर्द, चौथा दिन आएगा, आगे पूरा हो गया, हैं? लतीफा खत्म। अच्छा जी, एक लतीफा और। उस्ताद शागिर्द से एक मिनट ठहर जा, वाह 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 वाह। एक मिनट ठहर जा। वाह वाह, ए फाड़ो दुकान दी चाबियां, जो चाहिए कल ला यार, लतीफा ना सुनाए।